خواتین و حضرات آداب. ٹورانٹو سے میں مرتضی حیدر اور شازیہ ملک 770 AM کی ایسوسیٹ ایڈیٹر حقیقت یا فسانہ کی ایک نئی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پاکستان سے تازہ ترین خبروں کے بارے میں آج تبصرہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا شازیہ سے. شازیہ صاحبہ بتائیے پاکستان میں آج بڑی خبر کیا ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو مرتضیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونٹی. سر پاکستان تو ایک ایسا کنٹری بن گیا ہے نا جہاں پہ روز ہی کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے, یعنی لٹرلی بھی اور فزیکلی بھی ہے جی. تو وہاں پہ تو روز کوئی نہ کوئی, اٹس اے ویری ہیپننگ پلیس ایکچولی یو نو. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, سب سے تو بڑی خبر وہی ہے یہ جو جوڈیشل جو لیٹر ایک آیا ہے, جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا, اور اس کے اندر انہوں نے تو بالکل ہی دودھ کا دودھ اور کہتے ہیں نا جی پانی کا پانی, وہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنے فیصلے آزادی سے کرنے نہیں دیے جاتے, ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا سر کہ پاکستان یعنی ایک ایسا کنٹری ہے یہاں پہ, یعنی ہاؤ آئرونک دس از, ججز آر آسکنگ فار جسٹس. یو سی, ججز آر, یعنی دنیا ساری میں ججز جو ہیں وہ جسٹس دیتے ہیں, یہ یہاں پہ وہ جسٹس مانگ رہے ہیں. یہ مطلب یہ بھی ایک یونیک بات ہے پاکستان کی, وہ جو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. کنٹریز لائک انگلینڈ ہمارے سامنے ہیں, ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے, پھر بھی ہر کسی کو بتایا ہوا ہے کہ بھئی ملٹری ایسے چلے گی, سول گورنمنٹ ایسے چلے گی, جوڈیشری ایسے چلے گی, باقی کے ادارے ایسے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, ایسے بھی کنٹریز ہیں, ایسے بھی ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں. حضرت علی نے کیا کہا ہے آپ کے سامنے ہے, مجھے پتا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا, کفر کا نظام چل سکتا ہے, انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. نا انصاف نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ انصاف کے اوپر, کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرے گی تو انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. تو ہمارے تو سر جو رولز آف بزنس ہیں وہ تو یہ ہیں. اب آپ جس ملک کے اندر ججز کو ڈرائیں دھمکائیں گے تو وہ سیدھے فیصلے کیا کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے بالکل نیبرہڈ میں بیٹھا ہوا ہے انڈیا کے جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے, جسٹس چندرچوڑ. آپ ذرا ان کے جو آؤٹ سٹینڈنگ, انہوں نے بی جے پی کی گورنمنٹ کتنی جو ہے مضبوط ہے, اس کے خلاف جسٹس چندرچوڑ کے آپ ذرا جو انہوں نے ڈیسیجنز دیے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, وہ جو گجرات کے اندر بلقیس بانو کا کیس آیا تھا اور وہ کانوکٹس جو تھے, ہاں جی, کانوکٹس کو چھوڑ دیا کہ جی دے آر ویری گڈ برہمنز, تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے ہے. اس نے ریپ کیا ہے 8 لڑکوں نے اور 11 وہ کانوکٹس تھے, ہاں جی, ان کو کہا جی ان کو تو چھوڑ دو. کیا کہا انڈیا کی سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جسٹ بیکاز دے آر گڈ برہمنز ان کو, اور وہ سارے کے سارے بی جے پی کے بڑے کلوز لوگ تھے. تو سر جسٹس جو ہے نا ایسے, لیکن یہ جو پاکستان پہ اگر دیکھیں جو مسئلہ اس وقت ہوا ہے, اور ناظرین کی یادداشت کے لیے, یاد دہانی کے لیے, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جسٹسز نے, 8 میں سے 6 نے ایک خط لکھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, اور اس میں انہوں نے یہ گزارش کی کہ ججز پر کچھ ایجنسیوں کی طرف سے, سرکاری اداروں کی طرف سے پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ورڈکٹ جو ہے, جو فیصلہ ہے, وہ کسی طرف جھکا لیا جائے. انہوں نے پھر اس کی مثالیں بھی دیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی جج کو پریشر کرنے کے لیے اس کے بردر ان لا کو اٹھا لیا اور اس کے ذریعے ویڈیوز بنائی اور تشدد کیا, الیکٹرک شاکس دیے. انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جونیئر جج کے, لوور کورٹ کے جج کے گھر میں پٹاخہ پھاڑ دیا کہ یہاں پٹاخے کے بعد بم بھی پھاڑ سکتے ہیں. تو اس طرح کے ڈرانے دھمکانے کی گفتگو ہوتی رہی. اور پھر یہ انہوں نے جو ہے خط لکھا باقاعدہ. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, جنہوں نے باقاعدہ کہا کہ ان کو پریشر کیا گیا, اور اس پریشر کرنے کی وجہ سے ان کی پھر نوکری بھی گئی, جن کو ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کی نوکری جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے تھی, ان کو ہی شوڈ ہیو کنٹینیوڈ ایز اے جج آف ہائی کورٹ. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اب جو لیٹسٹ تھا وہ یہ تھا کہ پھر چیف جسٹس نے جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ, انہوں نے پھر درخواست کی پرائم منسٹر سے ملنے کی. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ معاملہ جو ہے گمبھیر ہے. تو پرائم منسٹر ان کی فوراً ملاقات بھی ہوئی. اچھا, یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ باتیں جو تھیں یہ سپریم کورٹ کے پہلے جو پرانے چیف جسٹس تھے, جو فارمر چیف جسٹس تھے, ان کے علم میں بھی تھیں, اس سے پہلے بھی تھی, لیکن کسی نے کوئی حرکت, کوئی جنبش اس پہ نہیں دکھائی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ سرکار کی جو ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری جو کہ مقنن جوڈیشری جو عدلیہ ہے, اس نے ایگزیکٹو کو جا کر بتایا ہے, اور ایگزیکٹو پرائم منسٹرز آفس ہے, اور وہ کچھ اس پہ کمیشن بنا کر تحقیق کریں گے. جی سر, آج کی رپورٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے بیچ میں ملاقات ہو گئی تھی, اور دے ہیو ایکچولی اناؤنسڈ کہ ایک وہ کمیشن بٹھا رہے ہیں اس سارے مسئلے کو پروو کرنے کے لیے.
ہاں جی. اور جو لیکن مجھے ہمیشہ طارڑ صاحب جو ہیں, ہمیشہ ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ جو پاکستان میں کمیشن بنتے ہیں وہ حمود الرحمان کمشن کی طرح ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں, رپورٹیں آ جاتی ہیں, بچے جوان ہو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, رپورٹ باہر نہیں آتی. بٹ ایٹ لیسٹ دس از اے نیو ڈیولپمنٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے جی. آپ کا ایک آرٹیکل آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ ڈان کے اندر, جس میں کہ آپ کی تھوڑی سی ہسٹری وہ جو ہے ہماری جوڈیشری کی جو ہے وہ بڑی آپ نے اس میں بتائی تھی, تو ذرا وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل دیٹ کیم ان 2012 ان ڈان میں چھپا تھا. پہلے کافی عرصہ پہلے میں نے لکھا تھا. ہوا یہ کہ ڈان میں ان دنوں لکھ رہا تھا تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں یہ بتایا کہ کیا پاکستان میں جو ہے فوجی حکومتوں میں اور سویلین حکومتوں میں کیا ہوتا رہا. تو اس میں ایک تذکرہ میں نے کیا یہ جو ہمارے ایوب خان صاحب کی حکومت تھی, تو وہ انگریزی میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کہ ایٹ دا ویری آن سیٹ آف جنرل ایوب's martial law, Justice M.R. Kiani, who was then the Chief Justice of the West Pakistan High Court, articulated the very aspirations of freedom and independence of the people as he addressed the Bar Association in Karachi. اچھا دیکھیے یہ جب میں نے لکھا تھا اس وقت جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی بار کی ایسوسیشن سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے مجھ پہ پریشرائز کیا ہے. اسی طریقے سے چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے ایوب خان صاحب کے زمانے کے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے جسٹس کیانی, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تقریر میں اور انگریزی میں کہا, there are quite a few thousand men who would rather have the freedom of speech than a new pair of clothes, and it's these who form a nation. ان کا جی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نئے کپڑے, نئی وزارتیں, نئے عہدے, انہوں نے باقاعدہ انگریزی میں کہا, میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, نئے لائسنس اور پرمٹ گیس اسٹیشنوں کے یا اور گیس وہ یوٹیلیٹی کے اور اس طرح کے, ان کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آزادی رائے کی خاطر ان تمام چیزوں کو خیر بات کہتے ہیں. کہ مجھے نئے کپڑے نہیں چاہیے, مجھے کوئی پرمٹ نہیں چاہیے, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے حق چاہیے سچ بولنے کا. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کو چلاتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. ان کو جناب جنرل ایوب خان صاحب کی حکومت نے کہا کہ بھیا آپ معافی مانگیں ہم سے اور ریزائن کریں. So 2 days later the Chief Justice was forced to tender an apology for offending army officers. اب اس میں کوئی ذکر بھی نہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری کہانی جو ہے وہ بہت پرانی ہے. 50-60 سال سے جنرلوں جسٹسز کو سیاسی اور فوجی دونوں حکمرانوں نے دبانے کی کوشش کی. ہمارا کبھی مطمع نظر یہ تھا ہی نہیں کہ ملک میں انصاف ہو. ہمارا کبھی یہ کوشش ہی نہیں تھی کہ ملک میں جسٹسز اور جس طرح آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہوں. ہمارا تو وقت اب یہ آ گیا کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. سر جسٹس اگر ہوتی تو ملک کے 2 ٹکڑے بھی نہ ہوتے. دیکھیں جس وقت جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو مجیب الرحمان صاحب سویپنگ ان کو ملی تھی, وکٹری ملی تھی. تو اگر ان کو پرائم منسٹر ملک کا بنایا ہوتا تو ملک کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. رائٹ, جسٹس دی جاتی, اگر جسٹس دی جاتی اور جسٹس سامنے آتی یا لوگوں کو کام کرنے دیا جاتا تو پھر لیاقت علی کے مرڈرر کا بھی پتہ چلتا, پھر بے نظیر کے مرڈرر کا بھی پتہ چلتا. لیکن ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اتنی کمزور ہیں, جو کہ ایک مین پلر ہوتی ہیں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا. جوڈیشری جو ہے that is one of the pillars of democracy, اس کو آپ نے اتنا ویک کر دیا ہے along with other institutions کہ وہ اپنے آزادی سے جو ہیں وہ فیصلے نہیں لے سکتے. اور یہ تو مجھے خود سے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے تو انٹرویوز لیے ہیں, بہت سارے پولیٹیشینز ہیں ان کے ہیں, وہ بات ہم یہ ایسے کرتے نہیں, لیکن آج جب آئیے تو سب نے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے ورکرز کو اٹھا کر لے گئے ہیں. اب جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کنہوں نے اٹھایا ہوئے گا, ان کو جی ان کو سگریٹ بٹس جو ہیں ان سے ان کے جسم جلائے ہیں اور ان کو کہا ہے جی جو ہم نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا, کیونکہ ہم کہتے تھے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان, تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے, تمہاری بیٹی کو, تمہاری وائف کو, allegedly I've heard all of this, جو کہ انہوں نے مجھے بتائی ہیں کہ اٹھا کے لے جائیں گے, ان کی ویڈیوز بنا کے اور ڈال. اعظم سواتی کا کیس تو سر ہمارے سامنے بیٹھ کے رویا وہ شخص. اتنا ظلم جب آپ ایک اسٹیٹ میں کر دیں گے, آپ انڈیا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. I mean have some shame. آپ ہندوستان پہ کہتے ہیں وہ جی وہاں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں. جو ظلم آپ نے ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر کر دی ہے نا سر, وہ کوئی کر نہیں سکتا. اور یہ جو آپ نے کہا نا, جو آپ نے ابھی اپنے آرٹیکل میں سے پڑھا few thousand men, اسی کی ایک مثال جو ہے عمران خان ہے. آپ دیکھیں جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ, اس کو کتنا ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں تم جھکو, تم ڈیل کرو, وہ کہتے ہیں نہیں. اور میں آپ کو ایک اور نئی ڈیولپمنٹ بتا دوں, کیونکہ ہم ذرا اندر کی سٹوریاں بھی دیتے ہیں, کہ my sources have told me کہ کچھ بڑے ہائی لیول امریکن آفیشلز ہیں, انہوں نے کل جو پاکستانی امبیسڈر ہیں واشنگٹن میں,
ان سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ جو تمہارے ملک میں ظلم کا نظام اس وقت چل رہا ہے یہ زیادہ دن چلنا نہیں چاہیے, اس کو فوراً ختم کرو. عمران, اور اس میں جو مین انہوں نے بات کی ہے, عمران خان کو باہر نکالو, پولیٹیکل جو آپ نے پرزنرز پکڑے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالو, خاص طور پہ جو عورتیں پکڑی ہوئی ہیں مے 9 کے بعد سے آپ نے جیلوں میں بلا وجہ ڈالی ہوئی ہیں وہ نکالو. تو دس از گوئنگ آن ایٹ اے ویری ہائی لیول. اور یہ بات چیت, اور یہ کل بھی جو وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ڈسکشن چل رہی تھی, اور ویسے تو ہمارے پاکستانی پوچھتے ہیں وائٹ ہاؤس میں جب بریفنگز ہوتی ہیں مارننگ کی, تو پاکستانی جرنلسٹ, کل ایک امریکن جرنلسٹ نے وائٹ ہاؤس کے اندر پوچھا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کو آپ کتنا انڈورس کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو انہوں نے بات شروع کی تھی ریگنگ سے, اور پھر اس کے بعد یہ جو اب ججز کا لیٹر آیا اس کے اوپر کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کی نظر ہے کہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی میرے سورسز بتاتے ہیں کہ اب ناؤ دا پاکستانی امریکنز ہیو سٹارٹڈ ڈائریکٹلی کانٹیکٹنگ جو ہے اینتھنی بلنکن صاحب جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی ہے, جو ججز بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ پاکستان کو ایلائے جو بولتے ہیں تو ان چیزوں پہ نظر رکھ رہے ہیں. مجھے وہ 2 شعر یاد آ رہے ہیں کہ قانون اہل جور نے ایسے بنا لیے, قانون اہل جور نے ایسے بنا لیے, لرزاں عدالتوں میں ترازو ہیں آج کل. بالکل مسند نشین ہوئی ہے تب و تاب شیطنت, انسانیت کی آنکھ میں آنسو ہیں آج کل. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سانوی پنگا سی. تو اچھا مجھے یاد پڑتا ہے خواتین یہاں آپ کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس کیانی مرحوم جو ہیں ان کو ڈرایا دھمکا, ان سے معذرت کروائی گئی, لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی تفصیل یا اس کی دستاویز موجود نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک صحافی ہوا کرتے تھے جن کا انتقال ہو گیا, اظہر سہیل صاحب. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ایجنسیوں کی حکومت, اور اس کتاب میں اس طرح کی باتیں بڑی تفصیل سے درج ہیں. مجھے اپنے پاکستان کا وقت یاد آتا ہے کہ جب میں فرنٹیئر پوسٹ میں تھا رپورٹر, پھر بعد میں نیوز میں تھا, تو وہاں اور ہماری نیوز میں نے زیادہ وقت نہیں گزارا, کچھ 4-5 مہینے میں نے ایڈیٹوریل ڈیسک پہ گزارے. تو وہ یہاں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں, کسی کی سنی سنائی نہیں. تو ہماری شفٹ شروع ہوتی تھی نائٹ شفٹ 6-6:30 بجے, اور پھر وہ صبح 2:30-3 بجے تک چلتی تھی. اور وہ جو شفٹ کے جو ہمارے مین پروڈکشن کے انچارج ہوتے تھے وہ بخاری صاحب ہوتے تھے, جو کہ بڑے ابھی بھی اللہ ان کو زندگی دے, بہت ابھی بھی قابل ہیں اور مصروف ہیں اور صحافت میں شامل ہیں, سلیم بخاری صاحب. لیکن اس وقت ہماری جو ایڈیٹر ہوتی تھی وہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہوتی تھی, اور چونکہ وہ خاتون اتنی قابل ہیں, ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ان کو یہ ڈرا دھمکا نہیں سکتے تھے فزیکلی. لیکن کیا کرتے تھے کہ ہم جب نیوز اخبار میں تھے تو جب ان سے خوش نہیں ہوتے تھے اخبار سے تو نیوز پرنٹ بند کر دیتے تھے. نیوز پرنٹ کیا ہوتا ہے, وہ کاغذ ہے کہ جس پہ اخبار چھپتا ہے. تو سرکار کہتی تھی کہ نہیں آپ, اور یہ وہی مطلب اس وقت غالباً نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں, مجھے جو تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو حکومت, جو لوگ حکومت میں ہیں, وہ ان لوگوں کی سن نہیں رہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, یہ ایجنسیز یا اور لوگ جو ہیں وہ سرکار کے کاموں میں, اخبار کے کاموں میں, عدالتوں کے کاموں میں مداخلت کرنے, اس وقت وہ برداشت کر لیتے ہیں. سر یہ لیکن اس سے پہلے نہیں, دیکھیے معذرت چاہتا ہوں, کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ ویڈیو دکھا رہے تھے کہ ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں, اور جب آپ کے لیے ویڈیوز بنتی ہیں تو پھر آپ خوش ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی عدلیہ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو پھر, اور یہ نہیں کہ یہ خالی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت یا شہباز شریف صاحب کی حکومت, ہر حکومت یہی کرتی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب اگر کل حکومت میں آتے تو وہ کیا کریں گے, لیکن ان کے زمانے میں بھی یہ کام ہو رہا تھا جب پریشرائز ہو رہے تھے. لیکن دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواتین حضرات کہ عدل جو ہے وہ ایک رشتہ ہے عوام میں اور سرکار میں کہ جس کی عدم موجودگی میں پورا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے. تو اگر واقعتاً یہ بات سچ ہے کہ جس کی تحقیق ہو رہی ہے کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے باقاعدہ آ کے ثبوت دیے اور اب اس کی تحقیق ہوگی, اگر یہ باتیں سب سچ نکل آئیں تو آپ سوچئے کہ اس کے کس قدر ریپریکشنز ہوں گے, ہمیں کہاں دور تک جائے گا. اور ملک کو اگر سنوارنا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ مان نہ لے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے. جو انکار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی تصحیح بھی نہیں ہوتی, اس کی صحت بھی. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں ایڈکشن ہے پاور سے, ہم نے یہ ملک کو, نظام کو اس حد تک
تباہ کر دیا ہے کہ اب اس کا صرف ایک ہی طریقہ یہ کہ اپنے مسائل کا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے اور عدالتوں کو آزاد کرے تاکہ فیصلے ہو سکیں. بالکل. اور سر آپ نے یہ جو نیوز کا اور ملیہ لودھی صاحبہ کا ذکر کیا، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ایک مسلم اخبار ہوتا تھا بڑا مشہور، اس میں ٹاپ جرنلسٹ اس وقت کام کرتے تھے، اس کے ایڈیٹر تھے کسی زمانے میں ملیہ لودھی بھی رہی ہوئی ہیں، مشاہد حسین بھی تھے، ان کے ایڈیٹر ایک زمانے میں اے بی ایس جعفری بھی آگے لگے تھے بہت، اور وہی میرے استاد بھی ہیں، اے بی ایس جعفری صاحب میرے استاد بھی تھے جرنلزم میں. تو اے بی ایس جعفری صاحب کے پاس جو ایڈیٹوریلز لکھے ہوتے تھے، آپ کو تو پتہ ہے بڑے ہارڈ ہٹنگ ایڈیٹوریلز لکھتے تھے اور ڈرتے ورتے کسی سے نہیں تھے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان کے پاس آتا تھا کہ یہ جو تم نے لکھا ہے یہ سارے، کیونکہ پیپر جاتے تھے جی وہاں پہ جی ایچ کیو میں، وہ کہتے تھے، تو وہ ان پروٹیسٹ وہ کہتے تھے اگر یہ ایڈیٹوریل نہیں جائے گا وہ جگہ ساری کھالی جائے گی، وہ کھالی جائے گی. بالکل وہ خالی پیجز آتے تھے مسلم کے. اسی طریقے سے اسی وقت جب مسلم میں تھی، میں نہیں تھی سر، میں نے مسلم میں کام نہیں کیا، لیکن وہ میرے استاد تھے تو ان کا میں ذکر ضرور کر رہی ہوں. اسی دوران میں پشاور ہوا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں، اور ہم جو تھے وہ فرنٹیئر پوسٹ سے منسلک تھے، لکھا کرتے تھے، روز جایا کرتے تھے. اچھا، یہ اور میری ایک آپ کے میں بات جو ہے وہ ایک ہے کہ میں نے بھی فرنٹیئر پوسٹ میں بہت لکھا ہے. میرے دوست تھے بلکہ ان کے جو ایڈیٹر تھے ظفر اللہ صاحب، وہاں پہ جو بیورو چیف تھے اسلام آباد میں، تو I wrote a lot in فرنٹیئر. اچھا، یہ ظفر اللہ وہی ہوگا جو ظفر اللہ خان میرے ساتھ تھا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم لیکن یہ میں زمانہ طالب علمی کی بات کروں، ان دونوں ہوا کرتے تھے عزیز صدیقی صاحب مرحوم، وہ ایڈیٹر تھے، اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ گورنر جو تھا فضل حق صاحب تھے، وہ جناب ریٹائرڈ جنرل تھے، وہ روز کوئی حکمان، لیکن وہ اس طریقے سے اس قابلیت کے ساتھ وہ اخبار پروڈیوس کرتے تھے فرنٹیئر پوسٹ کہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا کہ اس میں اور وہ حسن مصنع صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ، یہ قابل لوگ تھے، بہت قابل لوگ. اور انہی سے ہم نے اگر لکھنا نہیں سیکھا تو آزادی رائے کی حرمت کو سمجھا. ٹھیک ہے، یہ عزیز صدیقی مرحوم، حسن مصنع، اے بی ایس جعفری، اے آر رحمان صاحب جو ہیں، رحمان صاحب، جی جی جی، یہ سب لوگ جو ہے بڑے نام ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں مسائل چل رہے ہیں، ہمیں کسی نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کوئی بیان دیا ہے. سر بڑے انہوں نے 2 بیان بیک ٹو بیک بڑے زبردست دیے ہیں. ہاں جی، اور میری تو بڑی دعا ہے، جس دن سے میں نے یہ بیان سنا نا ٹرمپ صاحب کا، میری بڑی دعا ہے. اینڈ ایکچولی وہ کالے چشمے والے سے مجھے ڈراتے رہتے ہیں ماجد بھائی، وہ ایف بی آئی والے جو ہے کالے چشمے، وہ کہتے ہیں آ کے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن میری بڑی دعا ہے کہ ٹرمپ صاحب جیتیں. میری بڑی دعا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سر، آپ مجھے سیلفش کہہ سکتے ہیں یا جو بھی، ٹرمپ صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑی تعریف کی ہے عمران خان صاحب کی. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر میں آؤں گا پھر سے تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ پھر سے دوستی بنانے کی کوشش کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت عمران خان سے ملنے بھی گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا وہاں پہ کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، اتنا زبردست ایتھلیٹ ہے، تو میں تو اس سے بڑا امپریس ہوں. جب عمران خان نے کہا کہ آپ تو دنیا کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو تم سے بڑا امپریس ہوں. تو اب انہوں نے بھی ایک ایسا بیان دیا ہے کہ ایک تو میں آ کے اس کو نکلواؤں گا، اوپر سے اگر یہ پرائم منسٹر بنے گا تو میں اس کے ساتھ تعلقات، یعنی کہ ایک انڈیکیشن آ رہی ہے کہ شاید اگر وہ آئے تو پاکستان میں پھر وہی سدھار یا وہی جو برومانس ہوتا ہے پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں وہ چل سکتا ہے. دوسرا انہوں نے بیان اسرائیل کو دیا اور انہوں نے بڑا کھینچا ہے اسرائیل کو. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ تم غزہ کے اندر کر رہے ہو امیڈیٹلی اس کو سٹاپ کرو، اور اگر میں آؤں گا تو میں اس کو سٹاپ کروں گا. اور پھر ان کا جو سب سے بڑا تیسرا جو سب سے ان کا جو مین کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم ایکارڈز انہوں نے شروع کیا تھا کہ سارے مڈل ایسٹ میں دوستیاں، انہوں نے تو وارز شروع کروا دی ہیں نا پھر سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے. وہ کہتے ہیں وہ پھر سے دوستیاں، اب اس کا دائرہ ہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھائیں گے. تو وہ ہم یعنی کہ اگر میں اس لیے دعا کرتی ہوں کہ ٹرمپ صاحب آئیں تاکہ یہ جو انسینٹی دنیا میں بھی اتنی آ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اس سے بھی پہلے بیان دیا تھا کوئی لاسٹ ایئر ہی کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا امریکہ کا تو یہ جو رشیا اور یوکرین کی وار ہے یہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے وار کے اوپر. وہ کہتے تھے دنیا میں پیس ہوئے، ٹریڈ کریں، شانتی سے، محبت سے، دوستی سے رہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کا بھی مقصد یہی ہے، ہم سب شانتی سے. تو یہ ایک بہت ہے. اور جو ہے وہ اس میں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا سر کہ جیسے یہ جو ہیں ڈاکٹر سلمان ہیں، ڈاکٹر باری وغیرہ جو ہیں، یہ بڑا ان کا انفلوئنس گروپ ہے ایک وہاں پہ امریکہ میں. ایز اے ریزلٹ امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو پاکستانی امریکنز امریکہ میں ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور وہ کانسٹنٹلی یہ جو ہیں جیسے بریڈ شرمن وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں. بلکہ وہ جو ڈونلڈ لو کا وہ جو پریزیڈنشل ہیئرنگ چل رہی تھی وہاں پہ، کانگریشنل جو ہیئرنگ چل رہی تھی، اس کے اندر تو بریڈ شرمن نے جو ان کو لیٹر دیا تھا اوورسیز، یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں امریکن پاکستانی، اس نے تو پوری کی پوری چیز وہی پڑھ دی اس لیٹر میں سے ہی جو اس کو دیا گیا تھا. تو ایز اے ریزلٹ دیر از سم چینج کمنگ ناؤ، کیونکہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے کام ادھر الیجلی جو
یہ نیوز آئی تھی کہ انہوں نے ریموو کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو, وہ ہم نے غلط کام کر لیا, تو وہ ان کے گلے پڑ گیا. صحیح. اچھا, تو ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ. صحیح. جی خواتین حضرات, میں تو کسی کے آنے یا جانے کی دعا نہیں کرتا, ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ جس کو لائیں جس پتھر کو بھی تراشیں وہ ہمارا خدا بن جاتا ہے. تو جیسے آج کل آپ کا خدا جو ہے حافظ صاحب ہے, تو ڈر لگا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو سنجیدگی سے کہ ملک کے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے, اقتصاد جو ہے وہ نہیں ہے, نوکریاں نہیں کر رہی, لیکن جس ملک میں میجورٹی جو ہے پاپولیشن کی وہ ینگ لوگوں کی ہو, ٹھیک ہے, جو 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں, تو ان کو نوکریاں چاہیے, ان کو کیریئرز چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, پیسے چاہیے, زندگی شروع کرنے کا موقع چاہیے. وہ ہے نہیں. دیکھیے جتنے بھی اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت نئی جو آئی ہے اس کو آئے ہوئے بھی مہینے سے زیادہ ہو گئے, فروری میں الیکشن ہوئے, مارچ میں چلے, مہینہ بھی نہیں ہوا, ان کو 2-3 مہینے بھی دے دیں تو وہ کوئی شے آپ کو دکھائی نہیں دے رہی کہ ان کا کوئی پلان آگے بڑھے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہو, میں نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوگا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہے نہیں. تو اقتصاد آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا, آپ نے دیکھا کہ ملک میں خانہ جنگی ہے, اور خانہ جنگی کی مثال یہ ہے کہ یہ دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں نا خانہ جنگی ہے تو ہم کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہے. ایسا ہوتا نہیں کہ آپ امریکہ کینیڈا میں دیکھیں کہ انجینئرز کی ایک بس جا رہی ہے اور چانے کی گاڑی اس کے ساتھ آ کے لگتی ہے اور پھٹ جاتی ہے, اور جناب انجینئرز جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. یہی کام ہوا ابھی کچھ روز پہلے کہ 5 چائنیز انجینئرز جو کہ کام کر رہے تھے ہائیڈل پروجیکٹ پہ یا الیکٹرک پاور اسٹیشن پہ, ان کی ہلاکت ہوئی. ملک کی شرمندگی, ان چائنیز فیملی کی ساتھ اتنا بڑا ظلم, ان کے لواحقین کے ساتھ ظلم, یہ سب خانہ جنگی کی صورتحال. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ الگ سے ہے, وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں حکومت سے اور باقی پاکستان سے ناخوش ہیں. ان حالات میں پہلا جو قدم ہونا چاہیے وہ یہ کہ اقتصاد کو بحال کیا جائے, اکانومی کو ریسٹور کرنا, ٹریڈ کو ریسٹور کرنا, جاب کریشن کی طرف آنا. میں آپ کو اگلے پروگرام میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں گا کہ جو بہت عرصہ پہلے شاید 70 یا 80 کی دہائی میں چھپی, جس میں ان کا فوکس یہ تھا کہ پاکستان میں جاب کریشن کیسے کی جائے. اور یہ واحد کتاب ہے جو میری نظر سے گزری, اور اگر ہمارے سننے والے یہ دیکھنے والے ان کی نظر میں کوئی اور کتاب ہو جو پاکستان میں جاب کریشن پر ہو تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے. لیکن میں یہ کہتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ, لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے ڈر نہیں لگتا کہ پاکستان میں جاب کریشن کبھی بھی ایک فوکس نہیں تھا, اقتصاد ایک فوکس نہیں تھا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں وقت گزار دیتی ہیں حکومتیں, چاہے وہ آج کی حکومت ہو یا کل کی حکومت ہو. تو گزارش آپ سے یہ ہے ریاست سے, ریاست کے اداروں سے, کہ اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی اس ملک کو ضرورت ہے کہ جہاں اس طرح کی خانہ جنگی ہو وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی لازم ہوتی ہیں. اگر ہر شخص اپنے دائرہ اختیار کے اندر اور اپنے محدود دائرے میں کام کرے, جو ان کا فرض ہے اس کو نبھائے, دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے, عدالتوں کو عدالتوں میں چلنے دیجیے, جو لوگ انٹیلیجنس میں ہیں اپنا کام ملک کی دفاع پہ رکھیے, تو یقیناً ہمارے لیے بھی خدا راستے کھولے گا, اس ملک کی ترقی کے لیے راستے کھولے گا. ہمیں صرف اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا, دوسروں کو ان کے کام کرنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے. مختصراً ملک کے اقتصاد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں, اور میں مشکور ہوں شازیہ ملک صاحبہ کا کہ انہوں نے آج ہمارے سے تعاون کیا اور پروگرام میں شرکت کی. اور آپ سب اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.